بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین حفظکم اللہ جمیعا من کل سوء وبلاء۔ مشائخنا بات پہنچی تھی وربما یستدل ایضا بفحوى صحة عقد النکاح من الفضولی فی الحر والعبد۔ من جملہ روایات جن کے ذریعے سے صحت فضولی پر استدلال کیا گیا ہے، ان روایات میں سے نکاح فضولی کی صحت پر جو روایات ہیں ان کے فحوہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی مطلب کو ذرا تطبیق کرنے سے پہلے، اگر کوئی شخص فضولی ہے، فضولی نے فرض کیجئے کسی خاتون کا نکاح کسی سے کروایا، اس خاتون سے پوچھے بغیر، اجازت لیے بغیر، تو یہ نکاح فضولی ہے۔ اب اگر بعد میں وہ عورت اجازت دے دے، اب اس میں بھی ایک تفصیل ہے اپنی جگہ، اگر یہ عورت ثیبہ ہے، باکرہ نہیں ہے، تو وہ خود حق اجازت دینے کا حق اسی کے پاس ہی ہے۔ اگر باکرہ ہے تو پھر جو ہے اس کا ولی، جو کہ باپ یا دادا ہے، وہ اجازت دینے کا حق رکھتی ہے۔ تو خلاصہ، لڑکی کا نکاح کسی سے کروایا ہے، یہ لڑکی حر ہے، یا ولی نے اپنے چھوٹے بچے کا نکاح، معصوم کا، صبی کا نکاح اپنی بچی کا نکاح کسی سے کروایا ہے، یا اپنے بچے کے لیے جو ہے بچے کا نکاح جو ہے اس نے کسی بچی کے ساتھ اس نے پڑھا ہے، تو یہ حر کی مثال ہے۔ تو یہ بچہ حر ہے، بچی حرہ ہے، اسی طرح کسی خاتون کا جو ہے نکاح پوچھے بغیر اس سے کسی سے کروا دے، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نکاح فضولی ہیں۔ بعد میں اگر وہ لڑکا لڑکی جو چھوٹے ہیں جن کا نکاح ولی نے کروایا ہے، اگر بعد بڑے ہو کر اجازت دے دیں تو یہ نکاح درست ہے۔ یہ بھی مسلمات میں سے مشہور فقہاء کے درمیان۔ اسی طرح اگر فضولتاً کسی خاتون کا نکاح کسی سے کروایا گیا ہے، بعد میں اگر وہ عورت راضی ہو جائے تو بھی نکاح درست ہے۔ تو استدلال کرنے والے اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ جب نکاح جیسا اہم مسئلہ، وہاں پر اگر فضولی کا نکاح اجازت کی وجہ سے درست ہو سکتا ہے تو فبطریق اولا، بیع فضولی جو کہ مال کا مسئلہ ہے، فرج کا مسئلہ نہیں ہے، مال کا مسئلہ ہے، مال کو بیچ رہا ہے، یہ بطریق اولا درست ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں فحوائے روایات، فحوائے صحت عقد نکاح۔ عقد نکاح صحیح ہونے کا فحوہ اور اولویت، مفہوم اولویت یہ ہے کہ نکاح بیع فضولی بھی درست ہونا چاہیے، چونکہ نکاح ایک اہم مسئلہ ہے، خطیر مسئلہ ہے، چونکہ جیسا کہ بعض روایت میں یہ ذکر ہے کہ یکون منہ الولد، نسل کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پر شارع مقدس نے نکاح فضولی کو بعد میں اجازت آنے کی صورت میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو پھر بیع فضولی بھی بطریق اولا صحیح ہونا چاہیے۔ وجہ اولویت یہ ہے کہ وہاں پر فرج کا مسئلہ ہونے کے باوجود شارع نے اجازت کے ساتھ نکاح کو درست قرار دیا ہے۔ یہاں مال کا مسئلہ ہے، کسی حیوان کا مسئلہ ہے، کسی کتاب کا مسئلہ ہے، گندم کا مسئلہ ہے، تو یہ عام چیزیں ہیں، تو یہاں پر بھی فضولی کا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ہے لب لباب۔ اب آ جائیے، ربما یستدل ایضاً، اشارہ ہے جس طرح سے استدلال کیا گیا سابقہ روایات کے ذریعے سے، اسی طرح سے استدلال کیا ہے کس کے ذریعے سے؟ بفحوى، مفہوم اولویت کے ذریعے سے۔ کس چیز کی مفہوم اولویت؟ صحت عقد النکاح، عقد نکاح من الفضولی، جو فضولی سے نکاح صادر ہوا ہے،
فی الحر والعبد، اب فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں نے مثالیں دی، حر کی مثال ابھی، عبد کی مثال، عبد پوچھے بغیر، اپنے مولا سے پوچھے بغیر نکاح کیا ہے کسی خاتون کے ساتھ، تو بعد میں اگر مولا کو پتہ چل جائے اور مولا اجازت دے دے، حتیٰ اگر مولا سکوت بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ختم، وہ معاملہ جو ہے درست ہے، صحیح ہے، یعنی چونکہ عبد حق نہیں رکھتا تھا کہ اذن لیے بغیر نکاح کرے، لیکن جو ہے جب نکاح کیا ہے بعد میں اگر مولا کو پتہ چلے اور مولا نے اجازت دی تو یہ اس کا نکاح درست ہوگا۔ یہ دو قسم کی روایت۔ حر کے بارے میں بھی یہی ہے، جیسے کہ حر کی مثالیں دی، ایک آزاد خاتون ہے، اس کا نکاح آپ اس سے پوچھے بغیر کسی سے کروا دیں، یا جو ہے ولی نے اپنے چھوٹے بچہ یا بچی کا نکاح کسی سے، اور بعد میں اگر وہ بڑے ہو جائیں اجازت دے دے تو ان کا نکاح درست ہوگا۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ الثابتتی بالنص والاجماع، یہ صفت ہے صحت کے لیے، صحت عقد نکاح الثابت بالنص، روایات ہمارے پاس موجود ہیں ایک، اور والاجماعات المحکیہ، اور وہ اجماعات جو منقول ہے، محکیہ جو منقول ہے علماء سے۔ تو ہمارے پاس روایات اور نصوص بھی ہیں اور اجماعات بھی ہیں کہ نکاح فضولی، جو فضولی نکاح پڑتا ہے، حر کا یا عبد کا، مثالیں میں نے واضح کر دیں، ان تمام میں بعد میں اجازہ آنے کی صورت میں درست ہے۔ یہ فإن، یہ صحت نکاح کی دلیل بیان ہو رہی، کیسے جو ہے بھلے اس فہوا سے استدلال کیا ہے، صحت نکاح، جب نکاح فضولی درست ہے تو پھر بیع فضولی بھی، یہ تقریب استدلال ہے، یعنی یہ فہوا بیان ہو رہا ہے، مفہوم اولویت، فإن تملیک بضع الغیر، فإن تملیک بضع الغیر اذا لزم بالاجازہ، اگر غیر کے بضع، فرج، بضع الغیر، غیر کے فرج کی تملیک، مثلا ایک خاتون سے پوچھے بغیر آپ اس کا نکاح پڑھتے ہیں، کسی کے لیے اس کے فرج کو حلال قرار دیتے ہیں، کسی کو اس کے فرج کا مالک قرار دیتے ہیں، اذا لزم هذا التملیک، تملیک بضع الغیر، غیر کے بضع کے تملیک اگر لازم ہوتی ہے بالاجازہ، اجازت کے ذریعے سے، لازم ہونا یعنی کیا مطلب؟ اثر مترتب ہونا، نقل و انتقال جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس فرج کا مالک بننا غیر کا، کان تملیک مالی، فإن تملیک بضع الغیر اذا لازم هذا التملیک بالاجازہ، اجازت کی وجہ سے اثر مترتب ہوتا ہے اور یہ تملیک لازم ہوتی ہے اور فرج کسی کے لیے حلال ہوتا ہے، بضع کسی کے لیے حلال ہوتا ہے، تو کان تملیک مالہ، تملیک مال الغیر، غیر کا مال کی تملیک بھی اولا بذالک، اولا ہے، اولویت کی بنا پر یہ تملیک ثابت ہے، بذالک بہذہ الاجازہ، اجازت کے ذریعے سے مال کی تملیک بھی غیر کے لیے ثابت ہوگی، کان تملیک مالہ اولا بذالک بہذہ الاجازہ۔ تو یہ ہے بیان فحوہ، اولویت کا بیان اس طرح سے ہے کہ جب تملیک بضع غیر کے بضع اور فرج کی تملیک اجازت کے ذریعے سے لازم ہوتی ہے تو تملیک مال ہی، غیر کا مال کی تملیک بھی اولا ہے بذالک، اس کے لیے زیادہ اولا ہے، بطریقہ اولا ہے، بذالک اجازت کے ذریعے سے یہ لازم ہوتی ہے۔ ایک یہ مضافاً، ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں کہ الی ما علم من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، مضافاً یہاں پر ایک تعبیر ہے دقیق استاد محترم کی حفظہ اللہ کی، یہ جو سابقہ بات تھی کہ جو ہے تملیک بضع الغیر، یہاں پر اولویت کی جو جہت ہے وہ خود مبیع کی طرف، خود بضع کی طرف ہے، بھلے اولویت یعنی من حیث المبیع او من حیث البضع جس کو کہیں، مبیع یعنی فضولی میں اور یہاں پر نکاح میں بضع، خود بضع کی طرف، یعنی وہاں پر اگر بضع اگر کسی کے لیے حلال ہوتی ہے، کسی کے لیے اگر وہ فرج حلال ہوتا ہے تو پھر بطریق اولا یہ مال جس کو بیچا جا رہا ہے یہ بطریق اولا حلال ہونا چاہیے۔ اما مضافاً سے آگے جو مطلب بیان ہو رہا ہے وہ الفاظ کی طرف نگاہ ہے، لفظ کی طرف نگاہ ہے، یعنی خود اصل مبیع یا بضع کی طرف نگاہ نہیں، لفظ کی طرف، اولویت من حیث اللفظ،
مضافا الی ما علم یعنی شریعت میں یہ چیز معلوم ہے، من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، عقد نکاح کے بارے میں زیادہ اہتمام ہے، نکاح میں زیادہ اہتمام ہے، نکاح کے الفاظ اور عقد نکاح اور شرائط نکاح ان میں زیادہ اہتمام ہے، کیوں؟ لأنه یکون منہ من النکاح الولد، الولد یا نسل جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، نکاح سے جو ہے بچے ہوتے ہیں، لہذا وہاں پر زیادہ اہتمام ہے، کما فی بعض الاخبار میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ مضافن سے جو مطلب بیان کیا ہے، یعنی اولویت یعنی مفہوم اولا کا متعلق ایک دفعہ بذات خود عین کے اعتبار سے اولویت ہے، ایک دفعہ لفظ کے اعتبار سے اولویت ہے، یہ نقطہ استاد کا نقطہ ہے، بھلے حفظہ اللہ، بھلے فإن تملیک مالہ اولا، یہاں پر خود مال کی تملیک اولا ہے، بطریق اولا یہاں تملیک ہونی چاہیے، اس لیے کہ خود فرض سے زیادہ، بھلے اگر خود فرض اگر کسی کے لیے وہ حلال ہوتا ہے تو مال بطریق اولا، یہاں پر نگاہ خود مال کی طرف ہے اولویت سے اعتبار سے۔ مضافن سے جو بیان ہو رہا ہے وہ اصل لفظ نکاح، عقد نکاح کی طرف نگاہ ہے، مضافن الی ما علم من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، بھلے عقد نکاح جو کہ الفاظ پر مشتمل ہیں اس کا زیادہ اہتمام ہے، یہ عقد درست ہونی چاہیے، شرائط متوفر ہوں، صحیح طریقے سے عقد کریں تاکہ جو ہے پھر نسل کا سلسلہ چونکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے تو اہتمام بھی اس کے بارے میں زیادہ ہے۔ تو علمی اعتبار سے اگر اصطلاحاً اگر بیان کیا جائے اس مطلب کو تو یہ جو کان تملیک مالہ اولا بذالک، یہ اولویت بلحاظ المبیع او بلحاظ الفرج آپ کہیں، یہ اولویت ہے۔ مضافن سے جو مطلب بیان ہوا ہے وہ اولویت باعتبار الفاظ النکاح و عقد النکاح، یعنی بعبارت اخرى جب وہاں پر عقد فضولی جو کہ نکاح فضولی جو کہ بھلے اگر صحیح ہو سکتا ہے، نکاح فضولی صیغہ فضولی جو فضولی نے جاری کیا ہے اگر وہ درست ہو سکتا ہے تو فبطریق اولا، بھلے عقد فضولی بھی جو کہ مال کے بارے میں ہے وہ درست ہونا چاہیے، یعنی زیادہ اہتمام اور شدت ہونے کے باوجود جب فضولی کا نکاح جو کہ عقد ہے الفاظ کی صورت میں وہ درست ہے تو فبطریق اولا یہ جو عقد مالی ہے عقد نکاح کے مقابلے میں یہ بھی بطریق اولا درست ہونا چاہیے۔ خوب، وقد اشار الى هذه الفحوى في غایت المراد، شہید رحمہ اللہ نے اسی فحوہ جو کہ مفہوم اولویت اس کی طرف اشارہ کیا ہے غایت المراد میں، واستدل بها في الریاض، اور صاحب ریاض نے اسی فحوہ کے ذریعے سے صحت فضولی پر استدلال کیا ہے، واستدل بهذه الفحوى، کس چیز پر استدلال؟ على صحت الفضولی، کون سی کتاب میں؟ صاحب ریاض نے۔ خوب، بل قال، بلکہ آگے بڑھ کے کہا ہے کہ انہو، صاحب ریاض نے کیا کہا ہے؟ بلے لولاہا، اگر یہ فحوہ مفہوم اولویت نہ ہوتا تو اشکل الحکم، حکم مشکل ہوتا، کون سا حکم؟ صحت فضولی، عقد فضولی کا صحیح ہونے کا جو حکم ہے یہ مشکل ہوتا، من جہت الاجماعات المحکیہ علی المنع، یعنی علی المنع یعنی کس چیز کے منع کے اوپر؟ علی منع بیع الفضولی، منع فضولی پر، چونکہ ہمارے پاس ادلہ بات ماننے والی ہے، کچھ ادلہ کے ذریعے سے ایک طائفہ نے استدلال کیا ہے کہ فضولی کا معاملہ باطل ہے، تو یہاں پر صاحب ریاض کہتے ہیں کہ اگر ان روایات کا مفہوم اور فحوہ اگر بھلے مفہوم اولویت ہمارے پاس نہ ہوتا صحت فضولی پر تو پھر حکم صحت مشکل میں پڑ جاتا فضولی کا، کس اعتبار سے؟ من جہت الاجماعات المحکیہ، کچھ اجماعات وہاں پر منقول ہے، جیسا کہ بعد میں یہ بات مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی ادلہ بطلان بیع فضولی میں، وہاں پر ایک دلیل اجماعات کا دعویٰ ہے، کس کے اوپر؟ علی منع بیع فضولی، اس حد تک کہتے ہیں کہ اس فحوہ میں قوت ہے۔ تو خلاصۃ الکلام اس فحوہ کی وجہ سے ہم صحت فضولی پر استدلال کرتے ہیں، یہ صاحب ریاض کہتے ہیں واستدل بها في الریاض بل قال انه لولا الفحوى
اشکل الحکم یعنی حکم بصحت الفضولی مشکل میں پڑ جاتا من جہت الاجماعات، جو کہ یہ اجماعات کس پر قائم ہے مشائخنا، علی المنع یعنی علی منع الفضول، علی منع بیع الفضول، علی منع صحت الفضولی، صحت فضولی بلے علی منع عقد الفضولی، عقد فضولی ممنوع ہے، اس بات پر ہمارے پاس اجماعات ہے جیسا کہ بات میں آئے گا۔ تو ہم ان اجماعات کے مقابلے میں ہم اس فہوا کو لے کر استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مفہوم اولویت ہے صحت فضولی پر۔ خوب، شیخ آدم انصاری کا تعلیقہ کیا ہے؟ وَهُوَ حَسَنٌ، بلے وَهُوَ حَسَنٌ، یہ جو کہا ہے صاحب ریاض نے کہ اگر لولاہا، اگر یہ مفہوم اولویت نہ ہوتا تو صحت فضولی کا حکم مشکل میں پڑ جاتا، لیکن وہ حسن، یہ ٹھیک ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، مگر مشکل کسی اور لحاظ سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ الا انہا، مگر یہ فہوا، انہا کی ضمیر فہوا، ربما توہن، اس فہوا کو ممکن ہے بسا اوقات اس کو کمزور کیا جائے۔ وہن، توہن الفہوا، کس کے ذریعے سے کمزور کیا جائے؟ بالنص الوارد فی الرد علی العامہ، اس نص کے ذریعے سے، اس روایت کے ذریعے سے جو وارد ہوئی ہے، کہاں پر وارد ہوئی ہے؟ فی الرد علی العامۃ، اہل سنت والجماعت کو پر، جماعت پر رد میں جو روایت آئی ہے اس روایت کے ذریعے سے۔ عامہ نے کیا کیا ہے جن کے رد میں یہ روایت سامنے آئی ہے؟ عامہ نے الفارقین، یہ لوگ فرق کرتے ہیں بین تزویج الوکیل المعزول مع جہلہ بالعزل و بین بیعہ بالصحت فی الثانی۔ انہوں نے کہا ہے عامہ نے کہ اگر وکیل کسی کا جو ہے نکاح پڑھ دے، وہ وکیل جو کہ وکالت سے معزول ہو چکا ہے، لیکن وکیل کو علم نہیں ہے کہ میں معزول ہو چکا ہوں، مجھے معزول کیا گیا ہے، اپنے عزل کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے، اور ادھر سے اس نے نکاح پڑھوا دیا کسی کا۔ خوب، تو یہاں پر عامہ نے کیا حکم لگایا ہے؟ کہا کہ یہاں باطل ہے یہ نکاح، جو وکیل جس کی وکالت ختم ہو چکی ہے اور اس ختم ہونے کے بارے میں وہ جاہل ہے، تو اب چونکہ وکیل نہیں رہا، اب وکیل نہیں رہا ہے واقع میں، اگرچہ وہ ظاہراً جاہل ہے، واقع میں وہ جاہل ہے، بلے واقع میں وہ وکیل نہیں ہے، لیکن حسب ظاہر اس کو علم نہیں ہے، لیکن واقع میں وکالت ختم ہو چکی ہے، اب اس نے جا کے جو ہے کسی کی جو ہے وہ عقد کروا دیا، تو پھر عامہ نے کیا کہا؟ یہاں پر حکم جو زواج، جو عقد، جو نکاح اس وکیل نے پڑھا ہے وہ باطل ہے۔ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَكِيلِ، بیع الوکیل یعنی یہاں پر بھی وکیل نے جا کے کوئی معاملہ کیا ہے، وہ حالانکہ یہ معاملہ نکاح کے علاوہ کوئی چیز بیچی ہے، مثلا کوئی مال حیوان تھا اس کو بیچا ہے، وہ حالانکہ اس کی وکالت ختم ہو چکی تھی، موکل نے وکالت کو ختم کر دی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے فارقین فرق کیا ہے۔ تزویج کے مسئلے میں اگر وکیل معزول ہو تو وہ نکاح باطل ہے، اگر مالی کوئی مسئلہ ہے، کوئی مال بیچنے کا مسئلہ ہے، نکاح کے علاوہ، تزویج کے علاوہ ہے، تو وہاں پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ تو الفارقین بین تزویج الوکیل، وہ وکیل جو کہ زواج شادی تو کروائی ہے، المعزول مع جہلہ بالعزل، اپنے عزل کے بارے میں وہ جاہل ہے، وبین بیعہ وبین بیع الوکیل المعزول مع جہلہ بالعزل، یہاں پر اس طرح سے تقدیر عبارت ظاہر کر بالصحت فی الثانی، کہا کہ ثانی جو معاملہ مالی ہے وہاں پر اس کا معاملہ درست ہے، اما زواج کا جو مسئلہ ہے وہاں پر یہ تزویج درست نہیں ہے، وہ حالانکہ توجہ کریں آپ، اس میں دونوں میں وہ فضولی ہے، چونکہ اب وہ نہ وکیل رہا، چونکہ وکالت ختم ہو چکی ہے تو وکیل نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، معزون بھی نہیں ہے، وکالت بھی نہیں ہے، تو دونوں میں فضولی ہے، لیکن عامہ نے حکم لگایا کہ جو نکاح کا مسئلہ ہے وہاں پر نکاح باطل ہے، بطلان تزویج کا حکم لگایا، اما جو مال کا مسئلہ ہے وہاں پر کہا کہ بالصحہ، صحیح ہے وہ معاملہ، مالی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیا علت بیان کی ہے
لأن المال له عوض، اس لیے کہ مال کے لیے عوض موجود ہے، مال کے لیے عوض موجود ہے. اگر مال تلف ہو گیا ہے، مال کسی کے ہاں گیا ہے تو اس کا عوض ادا کیا جا سکتا ہے. والبطلان فی الاول، مگر نکاح اور تزویج کے مسئلے میں وہاں پر باطل ہے، وہ نکاح درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن البضع لیس له عوض، بضع اگر کسی نے اس میں تصرف کیا ہے، فرج میں تصرف کیا ہے، تو پھر اس کا کوئی عوض نہیں ہے. اب یہ جو مہر ہے، مہر تو عوض نہیں بن سکتا ہے بضع کا. خوب، یہ روایت، یہ جو فتویٰ ہے یا جو رائے ہے عامہ کی، اس رائے کی رد میں ایک نص ہمارے پاس آئی ہے، روایت آئی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ حیث قال الامام علیہ السلام. اب دیکھیے عامہ کے یہ ذہن میں رکھیے، چونکہ آخر تک تکرار ہونے والا ہے. عامہ نے نکاح فضولی کو باطل قرار دے دیا، چونکہ یہ وکیل معزول ہو چکا ہے تو ختم، یہ فضولی بن گیا. اما بیع فضولی، یہی وکیل اگر معزول ہو چکا ہے اور کوئی مال بیچا ہے نکاح کے علاوہ تو یہ فضولی ہے. اما یہ معاملہ صحیح ہے. خوب، نکاح فضولی کو انہوں نے باطل قرار دے دیا، بیع مالی کو جو ہے بیع فضولی کو صحیح قرار دے دیا. یہ خلاصہ ہے. امام نے ان کے رد میں کیا پیش کیا؟ حیث قال الامام علیہ السلام، اشتباہ نہ ہو تو امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے ظاہراً، فی مقام ردہم واشتباہہم فی وجہ الفرق. غلط کیا انہوں نے جو حکم لاگو کیا ہے، اشتباہ میں پڑ گئے یہ لوگ. فرق جو انہوں نے کیا ہے نکاح فضولی اور بیع فضولی میں، وہ یہ کہ سبحان اللہ، مقام تعجب میں امام فرماتے ہیں کہ ما اجور ھذا الحکم و افسد، کس قدر جور پر، ظلم و جور پر مشتمل یہ حکم ہے اور کس قدر فساد پر مبنی یہ حکم ہے جو انہوں نے کیا ہے. کیسے ممکن ہے کہ نکاح کو بھلے باطل قرار دیا جائے اور نکاح بیع فضولی کو جو ہے صحیح قرار دیا جائے؟ فإن النکاح اولا و اجدر. اب دیکھیے، فإن النکاح اولا ہے و اجدر ہے، کس چیز کے لیے زیادہ سزاوار ہے؟ اجدر بالصحہ. آپ تقدیری عبارت یہاں پر رکھ دیں، فإن النکاح اولا و اجدر بالصحہ. بھلے نکاح کو صحیح ہونا چاہیے، بھلے فإن النکاح اولا و اجدر ان یحتاط فیہ، نکاح میں، بھلے نکاح میں احتیاط کرنا زیادہ اولا ہے، نکاح میں احتیاط کرنا زیادہ اجدر اور سزاوار اور مناسب ہے. فإن النکاح اولا و اجدر ان یحتاط فیہ. کیوں؟ لأنہ الفرج ومنہ یکون الولد، جیسا کہ یہ روایت میں تعلیلات ہے، الفاظ روایت ہے. لأنہ الفرج، نکاح کا مسئلہ کیا آگا؟ فرج کا مسئلہ ہے. ومنہ یکون الولد، اور اسی نکاح سے جو ہے نسل چلتی ہے. تو یہاں احتیاط کرنا چاہیے. اب یہ احتیاط کیسے ہوگا؟ احتیاط جیسا کہ بعد میں تفصیل آئے گی، نکاح اس کا درست ہونا چاہیے. نکاح اس کو نکاح فضولی کو درست قرار دے دو. خوب، اما بیع فضولی کو غلط قرار دے دو، عکس، بالکل جو عامہ نے حکم لگایا ہے اس کا عکس بیان کیا ہے. اب اس مطلب کو رب دینا ہے، چونکہ اوپر جو استدلال کیا ہے فحوائے صحت کے ذریعے سے، شیخ نے کہا کہ جو ہے بذات خود وہ فحوہ درست ہے، مگر ہمارے پاس ایک نص اور روایت آئی ہے اہل سنت کے مقابلے میں، اس نص کے ذریعے سے اس فحوہ کو کمزور کیا جاتا ہے. اور وہ نص یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ احتیاط نکاح میں کیا جائے، اور احتیاط نکاح میں یہاں پر توڑنے کے ذریعے سے نہیں، باطل قرار دینے کے ذریعے سے نہیں، جیسے کہ اہل سنت کی نے کیا ہے، بلکہ نکاح کو برقرار رکھنے میں احتیاط ہے. لأنہ الفرج ومنہ یکون. وہ کیسے؟ انشاءاللہ انتظار میں رہیے، یہ مطلب تفصیلی ہے. وحاصلہ، اب آ جائے، وحاصل ما قصد الامام، جو کچھ یعنی اس روایت میں امام نے جو کہا کہ ان کا حکم جور پر مشتمل ہے، فاسد ہے. نکاح اولا و اجدر ہے، کس میں احتیاط کیا جائے، احتیاط کیسے کیا جائے، وہ تفصیل یوں بیان ہو رہی ہے کہ حاصلہ یعنی شنو؟ حاصل ما قصد الامام، حاصل مقصود الامام ان مقتضى الاحتیاط. دیکھیں احتیاط کا مقتضا اور تقاضا، کون النکاح الواقع، جو نکاح واقع ہو چکا ہے فضولی سے، وکالت ختم ہو چکی تھی، وہ فضولی بن گیا تھا، شخص فضولی رہ گیا ابھی وکالت ختم ہونے کے بعد، اس نے جو نکاح کروایا ہے وہ اولا بالصحہ من البیع، وہ اولا بالصحہ ہے، وہ اولا بالصحہ ہے بیع سے. من حیث الاحتیاط
المتأکد فی النکاح دون غیرہ، اس لیے کہ نکاح میں احتیاط زیادہ تاکید ہے غیر نکاح سے۔ اب آ جائے فدل، یعنی فدل کلام الامام، قول الامام، علی ان صحت البیع تستلزم صحت النکاح بطریق اولا۔ عفوا میں نے اوپر کہا تھا کہ جو ہے نکاح صحیح ہونا چاہیے، بیع باطل ہونا چاہیے، وہ بطلان کی بات نہیں بلکہ اولویت عکس ہونی چاہیے، یہ بات ہے، بطلان بیع نہیں، یعنی خلافاً لأہل العامہ یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ جو ہے نکاح صحیح ہے، نکاح صحیح ہے اور بیع باطل ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ امام کہتے ہیں کہ صحت بیع، اگر بیع صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونا چاہیے، بالکل عکس جو اوپر مفہوم تھا ہمارا مفہوم یہ تھا کہ اگر جو ہے نکاح فضولی درست ہے تو بطریق اولا بیع فضولی درست ہونا چاہیے، اس کے خلاف، بالکل خلاف میں امام یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اگر بیع فضولی درست ہے تو بطریق اولا نکاح درست ہونا چاہیے، نہیں کہ نکاح باطل ہونا چاہیے جیسا کہ اہل سنت کہتے ہیں، اس طرح سے بیان ہونا چاہیے۔ خوب، فدل، چونکہ مطلب آخر تک بیان نہیں ہوگا تب تک یہ مطلب روشن نہیں ہوگا۔ خوب، فدل یعنی فدل قول الامام على ان صحت البیع تستلزم صحت النکاح بطریق اولا، اگر بیع صحیح ہے تو ایھا العامہ، تم لوگوں نے کہا ہے کہ بیع صحیح ہے نکاح باطل ہے، امام کہتے ہیں کہ اگر بیع صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ فإذن امام نے اپنے قول میں، التفتوا جیدا، امام نے اپنے قول میں بیع کو اصل قرار دے دیا، نکاح کو فرع قرار دے دیا۔ ایھا العامہ، میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایھا العامہ، اگر بیع صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اصل کون سا ہے، فرع کون سا ہے ہمارے پاس؟ صحت بیع اصل ہے اور صحت نکاح فرع ہے، اس بنا پر۔ وحالان کہ ہم نے اوپر ربما یستدل ایضا بفحوى صحت عقد النکاح میں کیا بیان ہوا تھا، اگر نکاح صحیح ہے تو فبطریق اولا بیع صحیح ہونا چاہیے، وہاں پر نکاح اصل تھا اور جو ہے بیع فرع۔ اما امام نے عامہ کے مقابلے میں جو روایت جو بیان ہوئی اس میں بیع کو اصل قرار دے دیا، نکاح کو فرع قرار دے دیا، یعنی ان صحت البیع تستلزم صحت النکاح بطریق اولا خلافا للعامہ۔ عامہ نے کیا کہا تھا؟ حیث عکسوا وحکموا بصحت البیع دون النکاح، ان کے خلاف امام نے کہا کہ نہیں، اگر بیع صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہونا چاہیے، نہیں کہ نکاح باطل ہو۔ خوب، فمقتضى حکم الامام علیہ السلام، حکم امام کا تقاضا ان صحت المعاملہ المالیہ الواقع فی کل مقام، معاملہ مالی، نکاح کے مقابلے میں معاملہ مالی جو واقع ہو گیا ہے جہاں کہیں بھی، اگر وہ صحیح ہو تستلزم صحت النکاح الواقع بطریق اولا، بطریق اولا یہ صحیح ہونا چاہیے۔ وحينئذ فلا يجوز التعدي بل من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع۔ اب اگر ہم نے اصل معاملہ مالی کو اصل قرار دے دیا اور نکاح کو فرع، اور یہ کہا کہ جو ہے صحت معاملہ مالی مستلزم صحت نکاح ہے بطریق اولا کا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وحینئذ ایسی صورت میں فلا یجوز التعدی، عبور کرنا، تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، من صحت النکاح، نکاح کے صحیح ہونے سے، فی مسئلۃ الفضولی میں جو کہ ہماری بات ہے، الی صحت البیع، کیوں؟ لأن الحکم فی الفرع لا يستلزم الحکم فی الاصل فی باب الاولویہ، جہاں کہیں بھی مفہوم اولویت سے بحث کرنی ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آپ فرع سے اصل کی طرف جائیں، بلکہ اصل سے تعدی کر کے فرع کی طرف جانا پڑتا ہے، نہیں کہ جو ہے فرع سے اصل کی طرف۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لأن الحکم فی الفرع، جیسا کہ فرع، اس قول میں جو رد عامہ کے مقابلے میں جو روایت آئی ہے فرع سے مراد کیا ہے؟ نکاح، یعنی لأن الحکم فی الفرع یعنی فی النکاح لا يستلزم الحکم فی الاصل یعنی فی المعاملہ المالیہ فی باب الاولویہ۔ وإلا یعنی شنو؟ اذا استلزم الحکم آ جائے تو پھر لم يتحقق الاولویہ،
پھر اولویت ہی متحقق نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ فرع سے اصل کی طرف جا رہے ہیں تو پھر کہاں ہے اولویت؟ پھر اولویت متحقق نہیں ہوگی۔ کما لا یخفا، اور یہ بحث جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی تتمہ کلام آنے والے درس میں بیان ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔